کوئی دھرنا لے کے آ رہے تھے لاہور میں تو ان کسانوں کو پکڑا گیا، زد و کوب کیا گیا، مارا پیٹا گیا، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ کسان کو روٹی سے زیادہ ضرورت ہے یوریا کا، اور یوریا مل نہیں رہا۔ کسان بیچارہ 10-20 ہزار روپے کا علاج نہیں کروا سکتا، اللہ جانتا ہے۔ کپاس اگر ہماری 30 من نکلے، ایوریج 30 من نکلے، تو 6,000 روپے ریٹ آج تک حکومت نے اناؤنس نہیں کیا۔ یہ صرف 4 خاندانوں کے لیے تم دفعہ 144 لگاتے ہو گنے پہ 5 ارب روپے کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے کپاس کے سیڈ پر۔ اگر پہلے 400 روپے کا پیک مل رہا ہے کے جی کا، تو اب آپ کو وہ آئل جو ہے وہ تقریباً 450 450 پہ جا نکلے گا۔ بجلی عوام یوز کر رہی ہے، سبسڈی بجلی کے نام پر رینٹل پاور پلانٹ کے مالکان لے رہے ہیں، وہی جو شوگر مل کے مالک۔ سابقہ دور حکومت میں شرح غربت تھی 38%، اب ماشاءاللہ انہی کی رپورٹ کے مطابق یہ ہو چکی ہے 78%۔ کارخانوں والے ہو گئے، ٹیکسٹائل والے ہو گئے، رینٹل پاور والے ہو گئے، شوگر ملوں والے ہو گئے، فلور ملوں والے ہو گئے، یہ سارا ایک ہی تو طبقہ ہے، اور یہ اس طبقے کا سربراہ ہے مسٹر عمران خان صاحب۔ السلام علیکم۔ پروگرام نے آغاز کے ساتھ میں ہوں حمزہ ہاشمی، اور میرے ساتھ آل پاکستان کسان اتحاد کے بانی اور جنرل سیکرٹری رانا محمد ظفر طاہر صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمیں ٹک ٹاک پہ آپ کی آواز HD اور یوٹیوب پہ آپ کی آواز HD کے نام سے ہم نے کام شروع کیا، ادھر بھی ہمیں فالو کریں، اور ہمارا فیس بک پیج آل پاکستان کسان اتحاد اس کو بھی فالو کریں۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوگا، اور پہلا کمنٹ بھی اسی نام سے ہوگا یوٹیوب کے لنک سے۔ رانا صاحب، 17 دسمبر سے منی بجٹ کا شور و غوغا مچا ہوا ہے، اور ابھی تک اس کو پیش نہیں کیا گیا۔ اس بجٹ کو صادق اور امین حکومت چپکے سے منظور کروانا چاہتی ہے۔ رانا صاحب، چپکے سے کون سی ایسی نیکی ہے جو منظور کرنے کے بعد عوام کو ریلیف یا تکلیف مل پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس دور حکومت میں، جو پاکستان میں PTI کا دور حکومت ہے، اس دور حکومت میں تقریباً 3 سال 5 ماہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں۔ ان 3 سال 5 مہینوں میں جتنے بھی ریلیف کے وعدے کیے گئے، جو آپ نے سوال کے ساتھ ریلیف یا تکلیف کی بات کی، وہ تکلیف میں تبدیل کر دیے گئے۔ جتنے بھی ریلیف کے وعدے تھے وہ تکلیف میں تبدیل ہو گئے، اور جتنی انکوائریز تھیں اور جو ان انکوائری کے سربراہان تھے وہ بے آبرو کر کے نکال دیے گئے۔ اس دور حکومت میں یہ سب سے بڑا المیہ رہا، اور جتنی باتوں پر نوٹس لیا گیا، جتنے حال سے یا جتنی چیزوں کے متعلق نوٹس لیا گیا، ان ساری چیزوں کو بے لگام کر دیا گیا۔ یہ میں مختصر بتا رہا ہوں، اس میں ہم جتنی انکوائری گنیں گے وہ بھی، کیونکہ جب انکوائری کرنے پر موقع کے اچھے افسر چنے گئے جو ایک اچھی ساخت رکھتے تھے، جرت میں بھی اور ایمانداری میں بھی، اور باقی حالات و واقعات میں بھی، انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی، ان کے ساتھ جو انہوں نے حشر کیا وہ آپ سب دوست اچھی طرح جانتے ہیں، عوام بھی جانتی ہے۔ اور جتنی باتوں پر نوٹس لیا گیا، پٹرول، آٹا، چینی، میڈیسن، یہ چیزیں ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب باری آ گئی ہے دوبارہ ایک پھر نیا منی بجٹ کی۔ ان سے پوچھو منی بجٹ یہ لانے سے پہلے کہ جو کہ آپ نے کہا نا کہ وہ چپکے سے منظور کروانا چاہتے ہیں، تو وہ چپکے سے منظور اس طرح ہی ہوگا نا جس طرح یہ پچھلے دنوں بل پاس ہوئے ہیں کہ اپنے بندوں کو ڈنڈا دے کے بلا لیا اور دوسرے کے بندوں کو ڈنڈا دے کے ہٹا دیا ڈنڈا ہی ہے۔ جن کو دیا کہ تم نے آنا ہے وہ آگے، جن کو دیا تم نے نہیں آنا وہ نہیں ہے۔ آپ اسی طرح ہی یہ بجٹ بھی کہ جب آپ دیکھیں گے کہ بندے ادھر ادھر کسی نہ کسی بہانے کھسک گئے تو اپنا بجٹ لا کے اس کو منظور کروا لیں گے۔ اب جو منی بجٹ کے نام سے جو ریلیف بجٹ کا نام دیا گیا ہے، اب اس میں ریلیف آپ کو میں بتا دیتا ہوں جو میں نے اس میں دیکھا کہ ریلیف کیا ہے۔ اس میں ریلیف یہ ہے کہ 1 ارب کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے کہ جو چھوٹے بچوں کے لیے دودھ آتا ہے نا، یہ جو آپٹیجن وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں، نیڈو وغیرہ، وہ اس کے اوپر 1 ارب کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور کپاس کے سیڈ پر 5 ارب روپے کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے کپاس کے سیڈ پر۔ اس کے بعد اللہ بھلا کرے آپ کا جو خام مال ہیں، خوردنی چیزیں، ان کے اوپر بھی کم و بیش کوئی 10 سے 15 ارب روپے کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ ساری چیزیں کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ اس منی بجٹ کے آنے کی وجہ سے مہنگائی کم ہو جائے گی، اوپر سے اس میں آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس بجٹ میں جو کھادیں ہیں
اور خوردنی اشیاء جو جس طرح سے سویابین آئل آتا ہے یا پام آئل آتا ہے ان ساروں کے اوپر ٹیکس بڑھے گا تو گھی آٹومیٹک مہنگے ہو جائیں گے سارے. اگر پہلے 400 روپے کا پیک مل رہا ہے kg کا تو اب آپ کو وہ آئل جو ہے وہ تقریباً کوئی 450 450 پہ جا نکلے گا. تو یہ صورتحال بن رہی ہے, اس لیول پہ بات جا چکی ہے. اب مجھے بتاؤ کہ یہ ریلیف بجٹ ہوگا یا تکلیف بجٹ؟ اس سے عوام کو ریلیف مل پائے گا کہ اوپر سے جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بھی 15% پہ جا چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو شرح غربت ہے, کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یار یہ نون لیگ کو یہاں بیٹھے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یار نہیں بھائی, خدا کے لیے یہ آل پاکستان کسان اتحاد کا ایک کہہ لیں کہ چینل ہے, اسی کا پلیٹ فارم ہے. ہم اپنے ملک کے کسان اور عوام کو یہاں بیٹھے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بالکل ہمارا کسی جماعت سے کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں. سابقہ دور حکومت میں شرح غربت تھی ایشیا نیوز کے مطابق, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق شرح غربت تھی 38%. اب ماشاءاللہ انہی کی رپورٹ کے مطابق یہ ہو چکی ہے 78%. مجھے بتاؤ وہ کدھر گئے تمہارے گھر, وہ کدھر گئے تمہارے عمران خان صاحب 1 کروڑ نوکریاں, وہ کدھر گئے تمہارے راشن کارڈ, کدھر گئے آپ کے کسان کارڈ, کدھر گئے آپ کے ہیلتھ کارڈ, جبکہ شرح غربت آپ کی 30% آپ کے اوپر چلی گئی, 30 سے 40%. مجھے بتاؤ یہ رونا کس کے آگے رویا جائے؟ کھاد اس ٹائم یوریا کا ٹائم ہے, اس ٹائم آج یوریا کی اس ٹائم سمجھ لیں کہ کسان کو روٹی سے زیادہ ضرورت ہے یوریا کا, اور یوریا مل نہیں رہا. یار تم یہ ساری چیزیں اس طرح ناپید کرنے کی بجائے اور عوام کو ذلیل و رسوا کرنے کی بجائے ریٹ بڑھاؤ اور عوام کے سامنے رکھ دو کہ یار یہ ریٹ ہو چکا ہے, اس ریٹ پہ آپ کو ملیں گی, تاکہ لوگ خجل خوار تو نہ ہوں. نہ تم ریٹ اناؤنس کر رہے ہو اور نہ تم چیز اویلیبل کر رہے ہو. مجھے بتاؤ کہ کسان ہی ایک ایسا بیچارہ فارغ بندہ ہے نا کہ جو گھر سے صبح نکلے گا کھاد لینے اور سارا دن ذلیل ہو کہ واپس آ جائے گا کہ کھاد نہیں ملی. رانا صاحب پچھلے بجٹ میں 5 ارب روپیہ بریڈ امپروومنٹ کے لیے رکھا گیا تھا 2021 کے بجٹ میں, اور 1 ارب روپے کے آلیو ٹریز لگنے تھے, یہ زیتون کے درخت لگنے تھے, اور اس میں سے جو 15 ارب روپیہ ٹوٹل تھا. اس میں سونامی ٹریز اور کھاد کے اوپر سبسڈی دینی تھی. کیا رانا صاحب یہ عوام کو کسانوں کو یہ مراد ملی ہیں؟ یار سبسڈی انہوں نے دینی کیا ہے, یہ تو سب کچھ لے رہے ہیں. سبسڈی کیا, سبسڈی کے نام پر سب کچھ اکٹھا کر رہے ہیں جو کسانوں کے پاس تھوڑا بہت بچا ہوا ہے. 400 روپیہ جو گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کے نام پہ جو آج تک اکٹھا ہو رہا ہے, زرداری دور سے شروع ہوا تھا, آج بھی اکٹھا ہو رہا ہے. 400 روپیہ پر بوری یوریا لگ رہا ہے, آج بھی لگ رہا ہے. اور بھائی تم چور کن کو کہتے تھے اور تم کہاں کے صادق الامین بنے بیٹھے ہو؟ اسی طرح تم نے سویا کے اوپر ٹیکس لگا دی ہے, باقی خوردنی مال پہ ٹیکس لگا دی ہے. کس کو تم ٹیکس لگانے والے حکمران کون ہوتے ہیں, عزت والے یا ظالم؟ تو یہ کہاں کہ صادق اور امین بن بیٹھے اور کہاں کہ رحم دل بن بیٹھے ہیں اپنے آپ, اپنے منہ میاں مٹھو سب کچھ خود ہی کہہ دیتے ہیں, خود ہی اپنے آپ وہ بن جاتے ہیں. اور بھائی تم اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرو, عوام کی عدالت میں, کہ بھائی میں یہ ہوں, میرا یہ حالات ہیں, آنے سے پہلے یہ اسباب تھے کھانے پینے کے, اب اس کے بعد یہ اسباب ہیں کھانے پینے کے. ابھی پچھلے دنوں یہ جو انہوں نے ایک وہ پروگرام کیا ہے ایک ہوٹل میں سادگی کے ساتھ, اس ہوٹل کا بل بنا 45 لاکھ. تو میں نے ایک بندے سے کہا کہ یہ سادگی نہیں ہے, یہ ہے سادگئی, کہ جو سارا مال و متاع تھا نا یہ اس کو ساد گئے ہیں. سادگی اس کا نام نہیں ہوگا, لفظ ہوگا سادگئی, جو ہر چیز اس کو ساد گئے, ہڑپ کر گئے, کھا گئے. صاحب آپ نے گیس انفراسٹرکچر سیس کی بات کی, یہ بجلی پر بھی سبسڈی مل رہی تھی, یہ کس کو مل رہی ہے سبسڈی؟ بجلی پاکستان کی 25-30 کروڑ عوام یوز کر رہی ہے, سبسڈی رینٹل پاور والے لے رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں, جیسے میں نے سابقہ پروگرام میں کہا کہ گنا کسان اگا رہا ہے, سبسڈی شوگر ملیں لے رہی ہیں. بجلی عوام یوز کر رہی ہے, سبسڈی بجلی کے نام پر رینٹل پاور پلانٹ کے مالکان لے رہے ہیں, وہی جو شوگر مل کے مالک ہیں. یہ ساری جو جتنا بھی ہے نا, مطلب ہے کارخانوں والے ہو گئے, ٹیکسٹائل والے ہو گئے, رینٹل پاور والے ہو گئے, شوگر ملوں والے ہو گئے, فلور ملوں والے ہو گئے, یہ سارا ایک ہی تو طبقہ ہے, اور یہ اس طبقے کا سربراہ ہے مسٹر عمران خان صاحب. آپ دیکھ لیں سارے اس کے ساتھ نہیں ہیں. یہ جو GDA بنا سندھ میں, انہی کی شوگر ملیں, انہی کے پاور پلانٹ میں شیئر اور فلور ملیں, وہ بھی اس کے ساتھ. MQM والے جن کو جو سب سے بڑے ڈکٹیٹر اور پتہ نہیں کیا کیا تھے, وہ بھی اس کے ساتھ. پرویز لائی سب سے بڑا ڈاکو تھا پنجاب کا, اور وہ بھی اس کے ساتھ. جہانگیر ترین سب سے بڑا ایماندار تھا اس کی نظر میں, اور جو اشر ہوا وہ بھی اس کے ساتھ. بھائی یہ 1.5 مہینے میں نا, 1.5 مہینے میں
जहांगीर तरीन एंड कंपनी जितनी भी है शुगर इंडस्ट्री, इन्होंने 1.5 महीने में अरबों सैकड़ों अरब रुपए बनाए हैं ये चीनी महंगी करके। अब इस टाइम गन्ने का रेट जो 240 रुपए था, अब उसके ऊपर कटौती शुरू कर दी इन्होंने। अब साहब ज़रा किसान ने गन्ना इस दफ़ा अच्छा लगाया है, इनके अपने वजीर भी गन्ने को ही सारा दिन कहते रहे गन्ना बड़ा है और बड़ी चीनी बननी है। अब उन्होंने किया क्या, 10% कटौती, 15% कटौती। अब 10% कटौती का मतलब है 500 मन के ट्राले के पीछे 50 मन की कटौती। 15% का मतलब है कि 75 मन कटौती। मुझे बताओ, ये छोटे से छोटे ट्राले होते हैं 500 मन के, ये जो आते हैं गन्ने के। मुझे बताओ कि कहाँ है हुकूमत, कहाँ है हुकूमत की रेट। ऊपर से तुमने इन 4 बंदों के लिए, ये सिर्फ 4 खानदानों के लिए तुम दफ़ा 144 लगाते हो गन्ने पे। अल्लाह ज़िंदगी रखे सही, और इंशाल्लाह वक़्त आया तो इनको ज़रूर बताएंगे कि दफ़ा 144 लगाने वाले वो किधर हैं और ये जो रोकने वाले थे वो किधर हैं। अगर टाइम आया तो ज़रूर बताएंगे, और दफ़ा 144 लगाने वालों को भी बुलाएंगे मैदान में कि तुमने ये दफ़ा 144 लगाई कैसे थी। राना साहब, ये इनको कहता कौन है कि इस चीज़ पे टैक्स लगाओ? कपास की फसल जो तबाह हाल हो चुकी हुई है उसके ऊपर 5 अरब रुपये उसके सीड पे टैक्स लगा दिए। अब ये चाहते हैं किसान कपास लगाए ना। यार ये जो सारे करतूत हो रहे हैं ना, काम नहीं, मैं करतूत कह रहा हूँ, इन करतूतों के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा राज है मुल्क को तबाह करने का, मुल्क का बेड़ा गर्क करने का। क्योंकि जो करतूत करवा रहे हैं उनको तो सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो छीन के भी ले सकते हैं, और जो कर रहे हैं उसको पता है कि हमारी दोबारा सारी ज़िंदगी बारी नहीं आने वाली। वो जो दुआ थी माँ की वो पूरी हो चुकी कि एक दफ़ा तो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा, वो बन गया। अब उसको पता दोबारा सारी ज़िंदगी बारी नहीं आने वाली। अगर दोबारा बारी के चांस लिए जाते हैं तो ये मुल्क का जो हशर होगा ना, वो ये करवाने वाले भी याद रखेंगे, और ये जो आवाम करेगी वो भी सामने आ जाएगा कि भाई ये हो कैसे रहा है। क्योंकि सारी चीज़ें तो बड़ी खुल के सामने आ रही है ना, हालात वाक़यात खुल के बनते जा रहे हैं। अब इन सारे मामलात में जो आपने कहा कि कपास के ऊपर 5 अरब रुपया सीड के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, इनसे पूछो कि इनके पास सीड है कौन सा। अगर सीड होता तो इस कपास को आए दिन कोई ना कोई नया कीड़ा पड़ता, कोई ना कोई नया गंद पड़ता है इस कपास को। सीड है कोई नहीं, ऊपर से तुम टैक्स लगाते जा रहे हो। भाई अगर तुमने इस कपास के ऊपर टैक्स लगाना है सीड के ऊपर, तो कोई सीड तो अच्छा ला के दो, पता लगे किसान को कि मेरी कपास को 40 से 50 मन एकड़ निकला है। ऊपर से रेट कोई नहीं इस कपास का। आज आप देख लें, मैं आपको फसलें गिनवाता हूँ। मकई की फसल अगर 80-90 मन या 100 मन एवरेज निकलती है तो उसका रेट अगर 1400-1500 रुपये भी मिलता है तो वो 1.5 लाख का एकड़ है। कपास अगर हमारी 30 मन निकले, 30 मन जो कि कभी नहीं निकली, एवरेज 30 मन निकले, तो 6,000 रुपये रेट आज तक हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया। अगर 6,000 रुपये रेट अनाउंस कर दे, यार हमने तुम्हारे ये किसान कार्ड और हेल्थ कार्ड का क्या करना है जो किसी काम के नहीं है, सिवाय एक चोरी के, हेरा फेरी के, किसी काम के नहीं। अभी करोड़ों रुपए की सब्सिडी जो ये देंगे ना इस बीज के नाम पर, वो जो खुद खा जाएंगे। करोड़ों रुपए की सब्सिडी इन्होंने देनी है, 5 अरब का टैक्स लगाएंगे, 5-10-15 करोड़ की सब्सिडी देंगे, खुद खा जाएंगे। मतलब इनका ये सारी सब्सिडी, ये कार्ड, ये सारा खाने के एक बहाने हैं। आप आगे देखेंगे गंदम खत्म हो रही है तो गंदम के ऊपर कोई इनामात शुरू हो जाएंगे। अब यूरिया खत्म हो रहा तो यूरिया के ऊपर इनामात शुरू हो जाएंगे। अब कोई और इस तरह फसल देखा कि मुल्क में खत्म हो रही तो उसके ऊपर इनामात शुरू हो जाएंगे। मुझे बताओ ये हुकूमत है या एक जुआरी है? मुझे समझ से बालातर है कि हुकूमतें ऐसे चलती हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दो, कोई पॉलिसी दो ताकि कोई चीज़ अपनी लैब पे चल पड़े और तरक्की कर जाए। आज तक 75 साल हो गए, 76वां साल चढ़ चुका, अभी तक कोई पॉलिसी नहीं दी गई। तुम्हारे सर्विस स्ट्रक्चर अगर ना बने ब्यूरोक्रेसी के तो तुम आसमान सर पे उठा लेते हो कि हमारा सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बन सका, हम उसी तरह ही बैठे हैं, सर्विस कर रहे हैं। क्या जिससे तुम्हें तनख्वाहें मिल रही हैं, जिससे तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे घर वाले अयाशी कर रहे हैं, उसका अगर कोई पॉलिसी, कोई ऐसी चीज़ बन जाए तो काश कि उसके बच्चे भी अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छा जूता पहन सकें, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें। किसान बेचारा 10-20 हज़ार रुपये का इलाज नहीं करवा सकता, अल्लाह जानता है। उनके मरीज़ 2-4 लाख रुपए की खातर मर जाते हैं, वो इलाज नहीं कर पाते, और इनके मरीज़ जो हैं वो 4-4 करोड़ रुपए का इलाज करवा के फ्री में घर बैठे हुए। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अलमनाक हैं, बड़ी दर्द वाली हैं। तो हम पाकिस्तान के किसानों से, अवाम से, मज़दूर से गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा आप ही समझ जाओ, आप ही आ जाओ मैदान में, आप ही अपने आप को संवार लो, अपने नस्ल का मुस्तकबिल देखो कि ये क्या हशर कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर। आप जब तक ना जागे
آپ جب تک کھڑے نہ ہوئے اس وقت تک اس ملک میں کوئی تبدیلی، کوئی پالیسی نہیں آپ کو ملنے والی۔ یہ تبدیلی کے نام پہ تباہی جو آ رہی ہے اور مزید آگے چھا رہی ہے، اس سے ہم نے جان چھڑوانی ہے۔ اور کوئی بھی حکمران ہو جو اس طرح کے ملک کے ساتھ نوسر بازی کرے گا، ہم اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ زیتون کے نام پہ فراڈ، کرپشن، سونامی ٹری کے نام پہ فراڈ، کرپشن اور پتہ نہیں کیا کیا حالات و واقعات بنائے جا رہے ہیں۔ اب وہ پہلے سموگ آئی تھی، پھر تمہارے علاج کرتے کرتے سموگ ختم ہو گئی، اب فوگ آ گئی۔ مجھے بتاؤ کہ اپنے اعمال تو چیک کرو ذرا کہ تم اعمال کیا کر رہے ہو۔ جو حکمران قوم پہ ٹیکس لگائے وہ بھی کبھی اچھا حکمران ثابت ہوا؟ اسلام کی ہسٹری پڑھ لیں ذرا آپ۔ عمران خان نے کہا تھا نا میں ان کو رلاؤں گا، اس سے مراد عوام تھی۔ جی ایسے ہی ہے۔ وہ بندے کہتے ہیں نا بیچارے کہ عمران خان صاحب جنہیں چوری کی انہوں نے پھڑو، اسی تے غریب لوگ عوام بیچارے پہلے پیس رہے سی، تسی آ کے مزید سانو پکڑنا شروع کرتا ہے۔ پکڑنا تسی انہوں نے سی، پکڑی سانو جا رہے ہو۔ جی بالکل، باتیں وہی ہیں، مقدمات چلائے گئے۔ اب اگر کوئی کسان نکلے ہیں، پچھلے کل کوئی دھرنا لے کے آ رہے تھے لاہور میں، تو ان کسانوں کو پکڑا گیا، زد و کوب کیا گیا، مارا پیٹا گیا، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ جب نکلے تھے لاہور سے اور آپ نے جو 125-26 دن جو آپ نے وہاں پر جو کنجر خانہ لگایا تھا، وہ تمہارا تھا رائٹ، تمہارا حق تھا۔ اب اگر کسان اپنے حق کے لیے باہر آتا ہے کہ ہمیں یوریا نہیں مل رہا، یا ہمیں ڈی اے پی نہیں مل رہی، یا ہمیں اچھا پیسٹیسائڈ نہیں مل رہا، تو اس کو آپ پکڑ کر اندر جیلوں میں ڈال رہے ہو۔ یہ بھی کوئی، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور حکومت وقت سے، حکومت پنجاب سے یہ کہتا ہوں کہ ان کسانوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ان کے ساتھ اس طرح کا تشدد بند کیا جائے۔ اور کوئی بھی کسان جو اپنے حق کے لیے باہر نکلا ہے وہ ہمارے لیے قابل تحسین ہے، پاکستان کے لیے قابل تحسین ہے۔ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے باہر نکلا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے باہر نکلا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور جو مطالبات، وہ جائز مطالبات، کوئی وہ حکومت سے سبسڈی نہیں مانگ رہے، جائز مطالبات کہ ہمیں یوریا نہیں مل رہا۔ بتاؤ یہ بھی کوئی ناجائز مطالبہ ہے؟ تم ان کو گھر بیٹھے پرووائڈ کرو، جا کے تم ان کو آگے پکڑ رہے ہو۔ تو میں پاکستان میں سننے والے اور آؤٹ آف کنٹری سننے والے سارے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارا حصہ بنے، آل پاکستان کسان اتحاد میں شامل ہوں۔ آگے بلدیات کے الیکشن آ رہے، اس میں بھرپور بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ حصہ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ آل پاکستان کسان اتحاد اس ملک کا، اس قوم کا مستقبل سنوارے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔